اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وانزل لہ القرآن وجعلہ موعظۃ وشفاء وہدی ورحمہ لرد الایمان لا ریب فیہ ولم یجعل لہ عوجا وانزلہ قیاما حجۃ ونورا لذوی الایقان۔ تمام تعریف اس پاک ذات کے لیے جس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو علم سکھایا، وہ اس کے لیے قرآن نازل کیا، جس کو نصیحت اور شفا اور ہدایت اور رحمت بنایا ایمان والوں کے لیے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ یہ ایک صراط مستقیم ہے، حجت ہے، نور ہے یقین کرنے والوں کے لیے۔ آج کا ٹاپک جو ہے ہم کر رہے ہیں وہ حجت قرآن کے اوپر ہم کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29۔ آیت یہاں سے شروع ہوتی، نہ قرآن الفجر کانا مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ شتاب بہت جلد اللہ تعالیٰ تجھ کو بھیجے گا، تجھے دے گا مقام محمود۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اس میں مقام محمود کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ مقام محمود کیا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا ہے تو کہ تم ہر دعا میں میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مقام محمود مجھے عطا فرمائے۔ مقام محمود وہ جگہ ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ سب لوگ، ساری مخلوق میدان میں جمع ہوگی، وہاں چھوٹے چھوٹے سے ٹیلے ہوں گے، ان ٹیلوں پر انبیاء بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنی امت کے ساتھ، پھر تو ٹیلے ہوں گے، ان پر جتنے امت کے بزرگ اولیاء صحابہ کرام وہ بیٹھے ہوں گے، اور ان کے ساتھ بھی نیچے ان کے ماننے والے خلقت ہوگی۔ پھر ایک بہت اونچی جگہ ہوگی جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلوہ افروز ہوگا، وہیں پر ایک کرسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی جائے گی۔ دیٹس اے مقام محمود۔ جب آپ آئیں گے تو 70,000 فرشتوں کے ساتھ آپ وہاں پر آئیں گے، ہے وہ فرشتوں کی اس دن کی باری ہوگی۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو بلائے گا، کہے گا اس کرسی پہ بیٹھو، تو آپ وہاں نہیں بیٹھیں گے کرسی پہ، بلکہ آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ سجدہ ریز ہو کر آپ کیا کہیں گے وہ ہم ابھی بتاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں وہ اللہ سے اپنی امت کی شفاعت کے لیے درخواست کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو کبیرہ اور صغیرہ گناہ کرنے والوں کے حق میں حساب کے وقت قبول فرمائے گا۔ حساب کے وقت دوزخ میں جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے مومنوں کی شفاعت فرمائیں گے، مومنوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ دوزخ میں داخل ہونے کے بعد صرف اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سے اہل ایمان کی شفاعت سے گناہگار دوزخ سے باہر نکل آئیں گے، یہاں تک کہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا، جس نے خلوص کے بعد ایک بار بھی کلمہ توحید اور کلمہ شہادت پڑھا ہوگا، وہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے میں ہی وہ شخص ہوں گا جو قیامت کے دن زمین کے شگافتہ ہونے کے بعد باہر پر آمد ہوں گا، مگر میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ میں ہی اولاد آدم کا سردار ہوں، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ اللہ میرے ہی ہاتھ میں ہے، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔
سب سے پہلے میں ہی بلا فخر بہشت میں جاؤں گا، مگر اس پر بھی مجھے فخر نہیں ہے، تو سب سے پہلے بہشت کی زنجیریں میں ہی ہلاؤں گا۔ مجھے ہی سب سے پہلے بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کی اجازت ہوگی اور دیدار حق نصیب ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر پڑوں گا۔ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ اور شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، سوال کرو، تمہارا سوال پورا کیا جائے گا۔ میں سر اٹھا کر عرض کروں گا، یا رب امتی امتی، میں برابر اپنے رب کی طرف توجہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جائے گا، دیکھو میں نے جس کے دل میں دانے کے برابر ہی ایمان پاؤ اس کو دوزخ سے نکال لو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے اس قدر لوگوں کو دوزخ سے نکالوں گا کہ وہ پہاڑ کی بلندی کے برابر ہو جائیں گے۔ پھر دوسرے پیغمبر مجھ سے کہیں گے ان کی امت کی بخشش کریے۔ نبی حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی، چنانچہ ہر نبی نے اپنی دعا میں اجرت سے کام لیا، لیکن میں نے اپنی اس دعا کو محفوظ رکھ چھوڑا تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی سفارش کروں۔ میری شفاعت انشاءاللہ امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا اس کے حق میں قبول ہوگی۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر جتنے پتھر اور تیرے بائے جاتے ہیں اس سے بھی زیادہ میں لوگوں کی قیامت میں شفاعت کروں گا۔ آپ کی شفاعت میزان اجل کے پاس بھی ہوگی، پلصراط پر بھی ہوگی۔ حضرت کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا کرنے کا حق تھا، میں نے اپنی امت کی شفاعت کے لیے اس کو محفوظ رکھا۔ میری امت کے لوگ ایسے ہوں گے جو ایک شخص اپنے قبیلے کی شفاعت کرے گا، اس کا قبیلہ بخش دیا جائے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ بعض لوگ ایک جماعت کی شفاعت کریں گے، ان کی شفاعت سے اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس طرح بعض لوگ 3 آدمیوں کی، 2 آدمی کی، 1 آدمی کی سفارش کریں گے۔ ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے ایک گروہ کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، لیکن اللہ کی رحمت اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت اویس قرنی کی مشہور روایت ہے کہ جب لوگ دوزخ کی آگ سے جل کر کوئلہ ہو جائیں گے تو جس پر اللہ تعالیٰ مہربانی، رحم اور احسان کرنا چاہے گا اس کو دوزخ سے نکال لے گا۔ حضرت حسن بصری نے روایت کیا، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں برابر شفاعت کرتا رہوں گا، میری شفاعت قبول فرماتا رہے گا، یہاں تک کہ میں کروں گا، اے رب میری شفاعت ہر شخص کے لیے قبول کرنے جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شفاعت نہ آپ کے لیے ہے نہ کسی اور کے لیے، مجھے اپنی عزت و جلال و رحمت کی قسم، میں لا الہ الا اللہ کے قائل کو آگ میں نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ جو ساری بات ہم بتا رہے ہیں، ہم یہ تفصیل اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہمیں بیک گراؤنڈ معلوم ہو۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی امت کی جو ہے شفاعت کے لیے کہا ہے کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، میں نے اپنی اس دعا کو قائم کر کے رکھا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ میں کیا اس قابل ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شکل دکھا سکوں؟
کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا سکوں؟ اور ہمیں اس بات کے پر غور کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آتی ہے، نماز آتی ہے۔ کیا میری نمازیں پوری ہو گئی ہیں؟ اگر جس کی نماز پوری نہیں ہو تو اللہ کا واسطہ اپنی نمازیں جلد سے جلد قبول پوری کر لیں، کیونکہ پہلا سوال جو ہے نماز کا ہے، قبر میں بھی اور روز محشر میں بھی، تاکہ نبی کو شکل دکھا سکے۔ دوسرا سوال جو ہوگا قرآن پاک کی تلاوت کا ہوگا۔ کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں؟ نہیں، آج کل تو لوگوں نے قرآن پاک کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کیا ہے؟ قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خط ہے۔ ایک دفعہ حدیث میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے تمہارے کسی پیارے کا خط آتا ہے تو اس کو سینے سے لگاتے ہو، اس کو چومتے ہو، آنکھوں پہ لگاتے ہو، 10 دفعہ پڑھتے ہو۔ میں نے تمہیں اپنا خط بھیجا، لیکن میرے خط کو اس پہ لپاٹ کے اوپر رکھ دیتے ہو۔ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا خط ہے، اللہ تعالیٰ کا میسیج ہے جو اس نے اپنے بندوں کو بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اب پھر سوال یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پاک نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ قرآن عربک میں ہے، ہمیں عربک آتی نہیں ہے، یا تو لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے قرآن۔ اللہ کا واسطہ قرآن پڑھو، کیونکہ جس نے قرآن نہیں پڑھا ہے وہ روز محشر میں اندھا اٹھے گا، اس کی آنکھوں میں نور نہیں ہوگا تو وہ کیسے آگے چلے گا؟ تو اس لیے ہر مسلمان کو قرآن پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ دوسرا اسٹیپ جو ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بڑا ضروری ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہوگا جبھی تو ہم اس پر عمل کریں گے، جبھی تو ہم اس قابل ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شکل دکھا سکے، جبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ تو ہمیں اس بات کے پر غور کرنا ہے، سمجھنا ہے اور اس بات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ہر مسلمان کو جو ہے قرآن پاک پڑھنا ہے۔ ہمارے یہاں کوانٹیٹی نہیں ہے کہ پورا پڑھنا، آدھا پارا پڑھنا، جلد از جلد قرآن ختم کرنا ہے۔ نو، ہمیں قرآن پڑھنا 2 آیات صبح، 2 آیات رات کو سونے سے پہلے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، کہ ہمیں پتہ چلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا وقت نہ آ جائے۔ سورہ فرقان کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 30، جو میری نظر سے پچھلے ہفتے گزری اور میں رو دی کہ اس امت کا کیا ہوگا۔ ہم نے بتایا شفاعت کا، جو رسول اپنی امت کی شفاعت کے لیے تڑپتا ہے، یہاں بھی شفاعت کی کوشش کی، وہاں پر بھی وہ کرے گا، اور وہ رسول اگر ہمارے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکایت کرے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ مجھ سے تو ہضم نہیں ہو رہی۔ یا اللہ پاک، ہم سے ایسے گناہ نہ ہو جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکایت کریں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے۔ وقال رسول یا رب، کہا رسول نے اے میرے رب، انا قومی، نو ڈاؤٹ میری قوم نے، تاخذو هذا القرآن، چھوڑ دیا ہے قرآن کو، نہیں پکڑا قرآن کو، مہجورا چھوڑ دیا ہے۔ کیا کہا؟ یا رب انا قومی، اے میری رب میری قوم نے، تاخذ هذا القرآن، نہیں پکڑا قرآن کو، مہجورا چھوڑ دیا ہے۔ اب بتاؤ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے جو ہے قرآن کو چھوڑ دیا، تو ہمارا کیا ہوگا؟
اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہم پر اتنا کرم کیا کہ ہمیں یہ آیت ہماری ہزاروں مرتبہ قرآن پڑھتے تفسیر کے ساتھ 15 سال کی عمر سے میں پڑھتی چلی آ رہی ہوں، آج تک نظر نہیں آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ آیت آ گئی اور ہمیں ہدایت مل گئی کہ ہمیں یہ آیت ہمیں کیا کرنی چاہیے۔ تو اس لیے ہم اللہ سب لوگ کو بتانا چاہ رہے ہیں اور سب دھیان سے سنیں کہ قرآن ہے کیا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا نور ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے لکھا ہے، اپنے پیارے بندوں کو اپنا پیارا خط بھیجا ہے، اور وہ اس لیے کہا ہے کہ تم اس کو چومو، سر سے لگاؤ، لیکن پڑھو، پڑھو تو ضرور کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آپ نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یعنی میں سیکھوں، میں اپنے ملنے و جلنے والے رشتے دار اپنی اولاد کو سکھاؤں۔ پھر اللہ سبحانہ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن شریف کے پڑھنے کی وجہ سے، اس کا ذکر کرنے کی وجہ سے دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملی، تو میں اس کو اتنا عطا کروں گا کہ وہ سب سے زیادہ دعا مانگنے والوں سے عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پوری مخلوق کے اوپر ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہے، قرآن کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میر منشی، یعنی جو لکھنے والوں کے باس ہے اور نیک کار ہے۔ جو شخص قرآن شریف کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے، اس میں دقت اٹھاتا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملے گا، یعنی کہ 2 دفعہ کلام پاک پڑھنے کا۔ یہ حدیث بھی جو ہے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی بخاری، ترمذی اور نسائی کی ہے۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ حسد 2 شخصوں کے سوا کسی پر جائز نہیں، ایک وہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف کی تلاوت عطا فرمائی، وہ دن رات اس میں مشغول رہتا ہے، دوسرے وہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال کی کثرت عطا فرمائی، وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہے۔ یعنی کہ ایسے شخص کو دیکھ کے ہمیں حسد آنا چاہیے اور پھر اسی کی کوشش کرنا چاہیے جو دن رات کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو تلاوت کرنے والا جو ہے بنا دیں۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن جو ہے ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، قرآن وہ ہے جس میں شفا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھتے رہیں گے تو سال میں 1 دفعہ پورا قرآن سننا ضروری ہے، تو جب وہ آیت آئے گی جس میں ہماری بیماری کی شفا ہے تو ہمیں شفا حاصل ہو جائے گی۔ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اور جو لوگ پڑھتے ہیں قرآن پاک کو صبح، دوپہر، شام، رات، ان کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اللہ کی بلیسنگ ہی بلیسنگ ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو راوی فشر السنہ میں ہے، عبد الرحمن بن عوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ 3 چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی۔ ایک کلام پاک جھگڑا کرے گا بندوں سے،
قرآن پاک کے لیے ظاہر ہے اور باطن دوسری چیز امانت ہے. تیسری رشتہ داری جو پکارے گی جس شخص نے مجھ کو جوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملا دے، جس نے مجھے توڑا اپنی رحمت سے جدا کر دے. یعنی کہ قرآن پاک جو ہے اس کا ہم پر حق ہے. ہم اس کا حق اگر ادا نہیں کریں گے اس دنیا میں، اس کا حق کیا ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور پھر دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. یہ قرآن پاک کا حق ہے. اگر میں نے قرآن پاک کا یہ حق پورا نہیں کیا تو روز محشر قرآن پاک ہم سے آ کے جھگڑا کرے گا، اور یہی قرآن پاک جو ہے جو ہماری شفاعت کرے گا. جب ہم مر کے اس دنیا سے جائیں گے، قبر کی تنہائی میں جب لیٹے ہوئے ہوں گے تو یہ قرآن پاک آ کر ہماری شفاعت کرے گا، پہلا اسٹیپ قرآن کا. اور پھر جو ہے روز محشر میں بھی قرآن پاک آ کے ہماری شفاعت کرے گا کہ یہ میرا پڑھنے والا ہے. جیسے سورہ ملک کے متعلق تو یہ کہا گیا ہے کہ سورہ ملک جھگڑا کرے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ یا تو یہ بندہ مجھے پڑھنے والا ہے. سورہ ملک قرآن کی صورت ہے، یہ بندہ میرا پڑھنے والا ہے، اس نے ساری عمر پڑھا ہے، اس کو بخش دیجیے. اگر آپ اس کو نہیں بخشیں گے تو مجھے قرآن پاک سے نکال دیجیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی سفارش کے اوپر، سورہ ملک کی سفارش کے اوپر اس بندے کو جو ہے جو بخش دے گا. تو اس لیے کیا ہمیں پتہ چلا، ہم قرآن پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، رات پڑھیں، دن رات پڑھیں. پھر کہا گیا ہے عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر جیسا کہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا. بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں تیری آخری آیت پہنچے. یہ بھی ہے ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کی حدیث ہے. اس کے علاوہ بھی ہمیں قرآن پاک کے پر بے انتہا احادیث جو ہے ملتی ہیں. ایک اور حدیث سے ابن مسعود نے حضور اقدس کا ارشاد بیان کیا ہے کہ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اس کے لیے اس حرف کے بدلے ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے. میں نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس دنیا کی زندگی کیسی مشکل ہے، ہمیں اتنا موقع نہیں ملتا کہ ہم نیکی کے اعمال کریں اور نیکیاں جمع کریں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کا کتنا خیال کرتا ہے کہ اس نے قرآن بھیج دیا، اس قرآن کو پڑھو، ہر لفظ کے اوپر تمہیں 10 نیکیاں مل رہی ہیں. اب تم حساب لگا لو کہ تم نے 4 5 6 آیتیں پڑھی ہیں تو کتنی نیکیاں تمہارے نامۂ اعمال میں مل رہی ہیں. یہ نیکیاں تو فری میں مل رہی ہیں نا. پھر قرآن پاک کے پڑھنے سے یہ کہتے ہیں نا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. جب ہم قرآن پڑھیں گے تو اس سے ہمارے دلوں کو سکون ملے گا اور ہمارے دلوں سے غم دور ہو جائے گا، بیماریاں دور ہو جائیں گی، گھر میں رحمتوں کا نزول ہو جائے گا. پھر حضرت معاذ جنئی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے، اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو تو بس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہو. یہ احمد ابو داؤد کی جو حدیث ہے. پڑھنے والے کے ماں باپ کو جو ہے تاج پہنایا جائے گا. ابھی اس سے گھر کے اندر نور آئے گا، روشنی آئے گی. کہ تو کلام پاک کیا ہے؟ یہ روشنی، یہ روشنی، یہ نوری نور ہے. جو چاہتا ہے کہ جس کے گھر میں آفتاب طلوع ہو، ہر وقت روشنی ہو، وہ اپنے ماں باپ کے لیے ذخیرہ بنے، قرآن پر پڑھے تاکہ اس کے ماں باپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے.
اور آگے جو ہے ایک اور حدیث حضرت انس کے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن شریف سکھلائے، اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو حفظ کرائے، اس کو قیامت میں چاند کی رات کی چوتھی رات کے چاند کی مشاہبہ اٹھایا جائے گا، اس سے کہ بیٹے سے کہا جائے گا کہ پڑھنا شروع کر۔ جب بیٹا ایک آیت پڑھے گا تب باپ کا ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے پورا قرآن ہوگا۔ ہم یہ بھی تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی بخشش ہو۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نماز میں قرآن شریف کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے افضل ہے۔ اب بغیر نماز کی تلاوت تسبیح اور تکبیر سے اول ہے، اور تسبیح صدقہ ہے، صدقے سے اول ہے، اور صدقہ روزے سے افضل ہے۔ روزہ بچاؤ ہوئے آگ سے، تو تم سوچ لو کہ اگر ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو ہمیں دوزخ کی آگ سے جو ہے نجات مل جائے گی۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عام طور پہ جو گھر، یہ اپنے آپ انسان جا کے مشاہدہ کر سکتا ہے۔ بعض گھروں میں تم جاؤ، ان کے گھر میں رونق نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے چہروں پر رونق رہتی ہے۔ اس دل کو ویران گھر ارشاد کیا گیا ہے جس میں کلام پاک محفوظ نہیں۔ جس گھر میں کلام پاک نہ پڑھا جائے تو اس گھر میں ویرانی آ جاتی ہے۔ جب ویرانی آ جاتی ہے تو شیطان وہاں پر اپنا اڈا بنا لیتا ہے۔ اگر یہ جو ہے جس گھر میں کلام پاک پڑھا جاتا ہے، اس کے اہل و عیال کثیر ہوتے ہیں، اس میں خیر و برکت بڑھتی ہے، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی، اس میں تنگی، بے برکتی ہوتی ہے، ملائکہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں، شیطان اس گھر میں گھس جاتے ہیں۔ ابن مسعود سے منقول ہے، بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے کہ خالی گھر وہی ہے جس میں تلاوت قرآن پاک نہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز میں قرآن شریف کی تلاوت بغیر نماز کے تلاوت سے زیادہ بہتر ہے۔ غرض یہ ہے کہ کلام پاک جو ہے، عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ زنگ کیسا ہے، اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ جتنا تم قرآن پاک کی تلاوت کرو گے اتنا ہی تمہارا دل جو ہے اس کی سیاہی وہاں سے ہٹتی چلی جائے گی۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تقوی کا اہتمام کرو، تمام امور کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا اس کے ساتھ کہتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرو کہ دنیا میں یہ نور ہے، آخرت میں بھی یہ نور ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے ایک نور ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا رہتا ہے تو ایک نقطہ سیاہ اس کے دل پہ پڑتا ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، دوسرا بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اس طرح سے اس کا پورا دل جو ہے کالا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے تو قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے اس کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اب پڑھے قرآن اس طرح سے کہ جیسا حسن بصری نے کہا ہے کہ اللہ کا فرمان سمجھے، رات بھر اس میں غور کرے، تدبر کرے، دن کو اس پر عمل کرے۔ اس کو جو ہے اچھی طرح سے پڑھنا بہت ضروری ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے معنوں پر عمل کیا جائے۔ اب ابھی تک ہمیں کیا پتہ چلا؟ یہ پتہ چلا کہ قرآن پاک جو ہے اس کی تلاوت جو ہے بڑی ضروری ہے۔ آج کل سب ہر جگہ مسلمان جو ہے مصیبت میں پریشانی ہے، ان پر بیماریاں آ رہی ہیں، بلائیں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، وائرس آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ ہم نے کلام پاک پڑھنا چھوڑ دیا۔ جب ہم نے اپنے رب کو چھوڑ دیا، اس کے رسول کو چھوڑ دیا، تو ہم کہاں جائیں گے؟ جو ہو رہا ہے وہ ہوگا۔
ہمیں اپنے ہوش آنا چاہیے، ہمیں اپنی آنکھیں کھولنا چاہیے۔ میں ان لوگوں سے نہیں کہہ رہی جو پڑھتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا کرم فضل ہے کہ وہ لوگ پڑھتے ہیں، اللہ انہیں اور توفیق دے کلام پاک پڑھنے کی، لیکن جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں، روزانہ نہیں پڑھتے ہیں، میری ان لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیز قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دو، 2 لائن پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم قرآن پاک کو پکڑ لیں، جس کو سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی رسی ہے، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، قرآن پاک کو پکڑ لو، اس میں سب کچھ لکھا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بھی ہماری اچھی گزرے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے نحوست نکل جائے، بے برکتی نکل جائے، اور جب پاسے گھر بڑے ویران ہوتے ہیں، لوگ ہر وقت رونا روتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، دعا پوری نہیں ہوتی، وظیفے پڑھتے ہیں، وظیفے پورے نہیں ہوتے، صاحب ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ بھائی سب سے پہلے تم اپنی نمازوں کو جو ہے فرض نماز ہیں ان کو پوری کرو، اس کے بعد جو ہے کلام پاک کی کثرت کرو، پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو، اپنے بچوں کو بتاؤ، سمجھاؤ، ان کو قرآن پاک پڑھاؤ، اپنے دوستوں کو بتاؤ۔ یہ ہم سب لوگوں کا یہ فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اسے پورا نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، اب یہ ذمہ داری سننے والوں کی ہے کہ قرآن پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، بتائیں، سمجھائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، اپنے رشتہ داروں کو بتائیں، ہر جس کو بھی جان سکتے ہیں اپنے پڑوسی کو بتائیں، جہاں کوئی مسلمان نظر آئے اس کو بتائیں کہ بھائی قرآن پڑھو، قرآن جو ہے اللہ کا نور ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن پاک میں سورہ نور میں قرآن کو کہا گیا ایک 2 نور اتارے، ایک قرآن اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو آیا ہے ہمارے پاس، آپ نے ہی تو یہ بابرکت کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس قرآن کو بند کر کے اوپر مت رکھو پلیز، اس قرآن کو پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو۔ اگر کسی کی سمجھ میں کوئی آیت نہیں آتی ہے تو مجھ سے مشورہ کر لو، میں سمجھا دوں گی۔ میں نے یوٹیوب پر پہلا پارا ڈالا ہوا ہے، کچھ پڑھ نہیں سکتے تو سننا ہی شروع کر دو، سننے میں بھی برکت ہے، اس کے 5 پوائنٹ جو ہے وہ تمہیں ملیں گے۔ لیکن قرآن جو ہے اس کا اپنا اوڑھنا بچھونا، سونا جاگنا، کھانا پینا، ہر چیز کو جسے اس کو فضیلت دے دو، ہر چیز سے اس کو بڑھ کر پڑھنا شروع کر دو، تاکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری شکایت نہ کریں۔ اگر آپ نے شکایت کر دی تو ہم کہاں جائیں گے، ہمارا کہیں ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے یہ جو بتا رہی ہوں اس کے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، مجھے دن رات کلام پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، سارے لوگوں کو بتانے سمجھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور قرآن کو ہمارے لیے امام بنا دیجئے، یہ اس کو ہماری نجات کا باعث بنا دیجئے۔ ہم سب دن رات صبح شام قرآن پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، نماز کو بھی ضرور پڑھیں، نماز پڑھے سمجھے اس پر عمل کریں۔ اے اللہ پاک ہمارے سارے گناہوں کو بخش دیجیے، اگلے پچھلے کبیرہ صغیرہ ظاہرہ پوشیدہ، دانستہ نادانستہ گناہوں کو بخش دیجیے، ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول کر دیجیے، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیجیے، ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دیجیے۔ یا اللہ پاک روز محشر میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو جائے، آپ کو مقام محمود عطا فرمانا جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے۔ یا اللہ پاک امت محمدیہ کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ پاک امت محمدیہ کی طرف سے عذاب کو نازل کر دیجیے، ہر جگہ مسلمان کٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے،
اے اللہ پاک مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجئے، ان کی مدد فرما دیجئے، پاکستان کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، انہیں ہدایت دے دیجئے، ہر گھر میں قرآن پڑھا جائے، اس کی تلاوت ہو، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ کہتے ہیں کہ جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، سارے لوگ اکٹھے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو سکینہ نازل ہوتا ہے۔ سکینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ اللہ پاک جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ کہا ہے، جو کچھ سنا ہے، اس کو قبول کر لیجئے، اس میں جو غلطی ہو گئی اسے درگزر کر دیجئے اور ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔